ہاں آپ میرے بعد آپ کو ماری ملے گی. اسپیکر صاحب میرے بعد میں 2 منٹ میں زیادہ کا بات ٹائم دیجیے گا ضرور مروت صاحب کو. سب سے پہلے تو میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے پوری دنیا کے اندر الحمدللہ ان کی وجہ سے اور اپنے شہداء کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عزتوں سے نوازا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں جناب اسپیکر وہ مقام ہمیں حاصل نہیں ہوا جو آج پوری دنیا میں ہمیں حاصل ہے. اگر کسی کو اس میں شک ہے، میں راجہ پرویز اشرف صاحب آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، ہر پاکستانی کی جذبات کی قدر کرتا ہوں، خواہ وہ بلوچ ہو، خواہ وہ پختون ہو، خواہ پنجابی ہو، خواہ سندھی ہو، خواہ کشمیری ہو، خواہ سرائکی ہو، جو پاکستان کی سالمیت پہ یقین رکھتا ہے، پاکستان پہ یقین رکھتا ہے، پہلے پاکستان کی بات کرتا ہے، تو ہمارے سر ماتھے آنکھوں پر ہمارے ماتھے کا جھومر. لیکن خدا کی قسم جو رات کے اندھیرے میں بھی خواب میں بھی پاکستان کا بدخواہ ہوگا، اسے نہ پاکستانی مانیں گے، نہ پاکستان میں رہنے دیں گے، اور نہ ہی اس کا پاکستان میں وجود کو ہم قبول کریں گے. یہ میں اب آپ کو کیٹاگوریکلی کہہ رہا ہوں. اور جو پاکستان کے اندر ان دشمنوں کے پراکسی وار کا حصہ ہیں، مجھے بڑا افسوس ہے جناب اسپیکر، ہماری آپس کے اختلافات اپنی جگہ، سیاسی اختلاف اپنی جگہ، ہم نے اسی ایوان کے اندر 10 سال ہم نے کنٹینیو بھی گزارے. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بھی تھی، کافی کی حکومت بھی تھی، مختلف حکومتیں تھیں. ہم آپ پہ ذاتی اختلافات کو کبھی بھی ہم نے پاکستان پہ مقدم نہیں رکھا تھا. یہ ایک ایسی مخلوق پیدا ہو گئی ہے، یقین مانے جناب اسپیکر، یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں انارکی ہو، پاکستان میں افراتفری ہو، پاکستان کے اندر جلاؤ اور گہراؤ ہو، اور ہماری تقدیر بدل جائے اور ہمیں اقتدار مل جائے. میں نے کبھی ایسا لیڈر نہیں دیکھا. میں نے پھانسی پہ چڑھتا ہوا لیڈر ضرور دیکھا ہے، میں نے جلا وطن ہوتا ہوا ضرور دیکھا ہے، لیکن میں نے کبھی ایسا لیڈر نہیں دیکھا جو پاکستان کی کاسٹ پر، یعنی خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، یعنی پاکستان کو توڑنے کی بات کرے، پاکستان کو جلانے کی بات کرے، اور اس کے بعد اپنے اقتدار کی بات کرے. یہ کیسے ممکن ہے جناب اسپیکر کہ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان مشکلات میں آتا ہے، مشکل ہوتا ہے، دشمن کا زیر دشمن اس کو خدا نہ خواستہ کرتا ہے، تو آپ کہاں سے آئیں گے؟ کے پی کے اندر میرے بھائی ہیں کے پی کے، یقین مانے جب تک اخوانیوں نے جناب اسپیکر میرے پرچم کو پاؤں تلے نہیں روندا، جب تک وہ ہندوستان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، اس وقت تک مجھے اس راولپنڈی کے اندر اور اسلام آباد کے اندر معلوم ہی نہیں تھا کہ اخوانی کون ہے، پاکستانی کون ہے. لیکن آج جب ہمیں محسوس ہوا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے 1947 میں ہمیں نہیں مانا، یہ وہ لوگ ہیں جو 1965 میں ہمارے خلاف انہوں نے جنگ میں ہندوستان نے حملہ کیا، انہوں نے حملہ کیا، سکوت ڈھاکہ کے اوپر انہوں نے کابل میں جشن منائے. جناب اسپیکر آج دیکھیں کہ 44 سال تک ہم نے گلے سے لگایا. یہ تو آپ ایک جانور پالتے ہیں، جانور میں نام نہیں لیتا، خدا کی قسم میری نانوں کے گھر میں ایک جانور تھا، ویسے ہی میں نام نہیں لیتا. 10 کلومیٹر ہم گاڑی میں چھوڑ کے 73 کرولا میں ڈکی میں چھوٹا سا تھا میں، وہ 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے 8 گھنٹے بعد پھر اسی گھر میں تھا. 44 سال ہم نے گلے سے لگایا، 44 سال. آج ہمیں اس کا پھل کیا ملا جناب اسپیکر کہ آج اسی پاکستان کے اوپر وہ حملہ آور ہیں. اور میری خیبر پختونخوا کے لوگوں کا کیا قصور ہے جناب اسپیکر؟ مجھے یہ تو بتائیں، کیا ان کی قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ خوارج کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوں؟
दहशत गर्दी का शिकार हों। और कहा क्या जाता है जनाब स्पीकर, ये बड़ी मेरे भाइयों से ये सारे मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं इनसे दुश्मनी नहीं करना चाहता, ना मेरी दुश्मनी है इनसे, हाँ उससे जरूर दुश्मनी है जो पाकिस्तान का बदख्वाह है। और ये इसलिए मैं जोर से कह रहा हूं कि हमने भी कैदें काटी हैं, हमने भी जलावतनी काटी है, उम्र कैदें काटी हैं, लेकिन खुदा की कसम रात की तारीकी में पाकिस्तान के बारे में बुरा नहीं सोचा, अपने मुल्क के बारे में बुरा नहीं सोचा। कोई एक शख्स खराब होगा, किसी जगह होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं ख्वारिज को, दहशतगर्दों को, जरा सुनिएगा, आप कह रहे हैं लोकल्स को, यानी जो केपीके के लोग हैं, कि आपने इन पे हमला नहीं करना, ये आप पे हमला नहीं करेंगे। ये बड़े नुक्ते वाली बात है। ये हमला किस पे करेंगे? आर्मी पे। ये किस पे? पुलिस पे, एफसी पे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जरा होश के नाखून लो। वो लोग जो दहशतगर्द हैं, जिनके बारे में आपके लीडर कहते हैं कि इनसे मुलाकात करें, जिनको 40,000 को लाकर हमारे इस केपीके के अंदर बसाया गया, मुझे याद करें, क्या आपको स्वात ऑपरेशन याद है? अगर नहीं याद तो मैं याद दिला देता हूं। रोंगटे खड़े करने देने वाली दास्तानें हैं, जहां पे मेरी मां, बहन, बेटियों ने हमें जो दास्तानें सुनाई, हमारी बहनों को, बेटियों और माओं को जो दास्तानें सुनाई, वो तो रोंगटे खड़े करने वाली है। क्या आप उन दहशतगर्दों के हवाले करेंगे फिर दोबारा अपनी इज्जतों को, अपनी माल को, अपनी जान को? अगर उनके खिलाफ आप नहीं लड़ सकते, क्यों नहीं लड़ सकते? हम एक एक दहशतगर्द के खिलाफ लड़ेंगे और उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक वो दहशतगर्दी छोड़ ना दे। अगर वो पाकिस्तान में होंगे, वहां भी कमीन गाहों तक पीछा करेंगे। अगर वो अफगानिस्तान में जाएंगे, दुनिया के किसी कोने में जाएंगे, वहां जाकर इंशाल्लाह ताला उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। ये हमारा ईमान है। लेकिन जनाब स्पीकर, ये थोड़ी सी होश के नाखून लें कि आज जब ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, आज कोई हमें क्लैपिंग की जरूरत मुझे नहीं है, कोई इस वक्त बड़ी बड़ी मैं बातें करने की जरूरत नहीं है मुझे इस वक्त सिर्फ एक बात की जरूरत है। ये पाकिस्तान होगा तो हमारी सियासत होगी, और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान ता क़यामत जिंदा रहेगा। आप ऑक्युपाइड कश्मीर में देखें, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। बांग्लादेश में देखें, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। अजरबैजान में देखें, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। वजीर आजम जो है वो चाइना में खड़े हैं, फील्ड मार्शल यूएसए में खड़े हैं, रशिया में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, और आपके सारे मिनिस्टर अजरबैजान में हैं। सारी दुनिया इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मिडल ईस्ट को लीड करने वाला वजीर आजम पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया को लीड करने वाला वजीर आजम पाकिस्तान। तो जनाब स्पीकर, और क्या चाहते हैं आप? क्या वो दौर चाहते हैं जब आपसे दुनिया बात करना छोड़ गई थी, जब सऊदी अरब आपको छोड़ गया, जब आपको चाइना छोड़ गया, जब यूरोपियन यूनियन आपको छोड़ गई, जब आपको ईरान छोड़ गया? कोई ऐसा मुल्क बताएं जब आप हुकूमत में थे तो वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तो दूर की बात है, पाकिस्तान से नफरत शुरू कर दी थी। लेकिन जनाब स्पीकर, आज वो सारे की सारी नफरतों को हमने जला डाला है। इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में अगर दुश्मन ने दोबारा ये हरकत की, कोशिश की, और एक शख्स ने, मैं देखिए मेयार, अब मैं नहीं कुछ कहना चाहता, मेयार ये है जनाब स्पीकर कि अगर केपीके के वुज़राए आला पिछले कोई 10-20 साल को छोड़ के अगर उनको देखें, वो भी पख्तून ही थे जनाब स्पीकर, उनका मर्तबा देखें, मुकाम देखें, क्या सीजनड लोग थे, क्या पढ़े लिखे, क्या उनकी वज़ादारियां थी। आज बदकिस्मती है कि हमारे वजीर आला वहां बैठकर जो फोर्सेस के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है और जो बात की है मसाजिद के हवाले से, आप उन पे इल्जाम लगाते हैं। जो पहली गोली उस केपीके के बॉर्डर के ऊपर खा रहा है, अपनी खून का नजराना पेश कर रहा है। जैसे मेरे भाई ने कहा, हम उस धरती से हैं, इसी पटवार से। आप जाएं, किसी गांव में जाएं जनाब स्पीकर, एक शहीद नहीं मिलेगा, शहीदों की कतार मिलेगी। केपीके के अंदर जाएं, आपको हर गांव में शहीद का आपको कब्र मिलेगी। तो आप उनके ऊपर वो इल्जाम लगा रहे हैं, और किसके कहने पे लगा रहे हैं? उस हिंदुस्तान के कहने पे, उसकी प्रॉक्सी आप बने हुए, जो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता तबाह बर्बाद करने की सोच रहा था। और फिर क्या हुआ जनाब स्पीकर? जनाब स्पीकर, मैं तो कोई इतनी किसी को ना बुरा भला कह रहा हूं, ना मैं तो बात वो बता रहा हूं इन नादान दोस्तों को, भाइयों को, कि ठंडे दिलो दिमाग से सोचें, ठंडे दिलो दिमाग से सोचें कि क्या ये पाकिस्तान आपको मुकद्दम है कि नहीं है। मुझे नहीं लगता जनाब स्पीकर, ये इनका एक ही काम है कि लीडर बाहर आ जाए।
جی لیڈر کسی کے صدر بننے سے باہر نہیں آیا, لیڈر انسٹیٹیوشن پہ حملہ کرنے سے باہر نہیں آیا, ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہو گئی تو وہ باہر نہیں آیا, افغانستان نے پاکستان پہ حملہ کیا پروکسی وار کے ذریعے, دہشت گردی کے بہت سارے واقعات کیے, وہ باہر نہیں آیا. وہ باہر اسی وقت آئے گا جب عدالتیں اس کو چھوڑیں گی. اگر عدالتیں اس کو نہیں چھوڑیں گی وہ واپس نہیں. ابھی فاتحہ آپ نے پڑھی تھی, ہمارے بزرگ فوت ہو گئے اس اسمبلی کے, تو اگر یہی زیادہ شوق آپ کو رہا تو آپ کو قبل از وقت فاتحہ پڑھنی پڑے گی, تو اس وقت سے بچیں کہ آپ کو قبل از وقت فاتحہ نہ پڑھنی پڑے. میں نہیں کچھ نہیں کہہ رہا آپ کو یار, کیا میں فاتحہ کی بات کر رہا ہوں بیٹا میں نے تو آپ کو کچھ کہا ہی نہیں, آپ کے دم پہ پاؤں آیا تو آپ چین 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 شروع کر دیا آپ نے. میں نے کچھ کہا ہی نہیں آپ کو کچھ کہا ہے کیا ہوا ہے, نیچے کوئی چیز تو نہیں ہے. میں بات جناب اسپیکر آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھ رہے ہیں, یہ ہم الفاظ ایکسپنج کرتے وہ والی زمین والی. اچھا بس, اچھا جناب اسپیکر میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں, میں چھوٹی گزارش, ابھی کچھ بھی نہیں کہا, وائنڈ اپ کریں, اور میرا موڈ بھی نہیں ہے, میری بات میں نہیں کرتا. دیکھیں نا, میں نے آپ کے گھر میں جو چوری کی تھی نا اس کا ساروں کو بتا دوں, پھر بہت بڑی بات پہ چلا جاؤں گا. وہ پھر جب نکال کے لے کے گیا چیئر کو ایڈریس کریں بادشاہ. میں رات میں جاؤ گے تو میں موڈ ہی نہیں ہے, تھوڑی سی میچورٹی میں لائیں یار, بڑے ہو گئے ہیں. یہ کوئی آپ کیا وہ کیڑا آئین یار, تمہیں آئین کی اچھا آرٹیکل 43 کیا ہے بتاؤ ادھر کیا بحث کر رہے ہیں باتیں یار. بھائی صاحب آپ اتنے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, آپ چیئر کو ایڈریس کریں نا. معیار ہے اس اسمبلی کا, یہ معیار ہے, اندازہ لگائیں پلیز. اللہ نے کس لوگوں کو, بس قسمت کی بات ہے, میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن میں یہ بات نہیں, لائر بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا, میرے بہت سارے دوست لائر ہیں, لیکن بدقسمت یہ ہے جو ان کے ساتھ لگتا ہے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. وہ لائر ہو, وہ جج ہو, یقین مانے جو ان کے ساتھ لگتا ہے نا, وہ میں سلمان اکرم راجہ کی بڑی عزت کیا کرتا تھا. قسم سے مجھے پتا چلا یہ بہت ہی کوئی لنڈن اور بڑا ذرا سیزرڈ قسم کا لائر ہے, وہ ان کے ساتھ لگا ذلیل و خوار ہو گیا. یہاں ہمارے بیٹھے ہوں گے اپنا یہ لفظ بھی ہم ایکسپنج کرتے ہیں. اچھا میں یہ لفظ بھی ہم ایکسپنج کرتے ہیں پلیز. ایک جج صاحب سے نہیں, یہ لفظ میں نے ایکسپنج کر دیا ذلیل. یار کیا اسپنج کیا ہو گیا, میں نے یار کچھ کہا ہے مجھے بتائیں رائے صاحب, میں نے کچھ کہا ہے. میں نے یہ بات کہی ہے کہ جو ان کے ساتھ لگتا ہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے اچھا بھلا آدمی. میں نے تو یہ بات کی ہے. میں سلمان اکرم راجہ کو یار نہ آپ میرے نہیں, میں سلمان نام لیا ہے میں نے. اچھا میں صرف 2 منٹ اور. اب یہ دیکھیں نا, سابقہ میرے بھائی ہیں بڑے, اب یہ دیکھیں نا میرے بھائی ہیں, اب ان کی حالت دیکھ لیں. اب پہلے کیا مقام تھا پیپلز پارٹی میں اور آج کیا مقام ہے, کتنا بڑا فرق ہے. کبھی پاکستان پیپلز پارٹی میں رہتے ہوئے میرے اس بڑے بھائی نے ایسی حرکتیں نہیں کی, گورنر رہے ہیں. شکریہ, بس اب شکریہ. اور آپ نے حکم کیا, میں نے آپ کو ٹائم دیا, اب آپ میرا بھی کہنا مان لینا.